اس لیے آج دن میں کل دن میں اپنی گنجائش کے مطابق صدقات خیرات میں بھی کمی نہ کرے. اسی طرح نمازوں کی پابندی تو خیر ہے ہی، نوافل بھی اہتمام کرنا چاہیے. اگر کوئی آج 2 رکعت پڑھے گا تو اتنا ثواب کمانے کے لیے عید کے دن یا عید کے بعد کتنی رکعتیں پڑھنی پڑیں گی؟ 140 ہے نہیں؟ اور ایک فرض ادا کریں گے تو کتنے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا؟ 70. لیکن مسئلہ بتائیے، ایک ہیں متعارف ہیں واعظ و نصیحت میں، لیکن چونکہ اصل علم کی بنیاد پر بات کرنی چاہیے. میرے سامنے ایک مرتبہ مسئلہ بیان کیا لوگوں کے سامنے کہ قضاء عمری جو ہے تمہارے ذمہ ہے، اگر رمضان میں نماز ایک کی قضا کرو گے تو 70 ادا ہو جائیں گے. حالانکہ وہ مسئلہ نہیں، ثواب ملنا اور ہے اور فرض کا ادا ہونا. تو اگر کوئی مثلا رمضان میں قضاء عمری کی ظہر ادا کرے تو ایک ہی ظہر ادا ہوگی، 70 ظہر ادا نہیں ہوگی. البتہ ثواب ملتا ہے. اگر کعبۃ اللہ میں کرے قضاء عمری وہاں بھی ایک ہی. ہاں وہ الگ ہے، وہاں ثواب ملتا ہے 1 لاکھ کا ثواب ملنا اور ہے، اور تعداد کے اعتبار سے ادا ہونا وہی. اب اگر کوئی اثر پڑھے کعبۃ اللہ میں کہ میری 1 لاکھ اثریں ادا ہو گئی ہے نا، تو ایسا نہیں ہے. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. فضائل کا دین ٹھیک ہے، لیکن فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل کو بھی سیکھنا چاہیے. فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ آدمی کو مسائل پر چلنے کا شوق ہو، لیکن چلنے کے لیے پہلے مسائل سیکھنے پڑیں گے. اگر مسائل سیکھے بغیر فضائل کو کافی سمجھا تو ایسے مسئلے بتاؤ گے پھر کہ بھائی تم 1 ظہر کی ادا کرو 70 ظہر ادا ہو گئی، اور کعبۃ اللہ میں 1 ظہر ادا کرو 1 لاکھ ظہر ادا ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں، ثواب ملے گا زیادہ. اس لیے آج کے دن کو اور کل کے دن کو اور پرسوں بھی ملا اس کو بھی غنیمت سمجھے. پرسوں کے دن کو عید کا دن بہت بڑا دن ہے، لیکن عید کے لیے کوئی وعدہ نہیں. اگر عید کے دن 1 روپیہ صدقہ کرے 70 روپے کے برابر اجر ملے گا. یہ رمضان کی اپنی خصوصیت ہے. اللہ تعالی رمضان کی خصوصیات سے ہمیں بھرپور حصہ لینے کی توفیق عطا کرے. اللہ